ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جن کے نتیجے میں سائنس ایک باوقار ڈسپلن کی حیثیت سے متاثر ہو گئی تھی یا متاثر ہونا شروع ہوئی تھی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ فیکٹرز، بلکہ ان کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو فیکٹرز سائنس کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، یعنی انٹرنل فیکٹرز کی بنا پر سائنس کا وقار مجروح ہوا تھا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کچھ بیرونی فیکٹرز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ آج ہم لاجیکل پازیٹیوزم، جو ہمارے خیال میں ایک فیکٹر ہے جس نے اس کے وقار کو متاثر کیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے، تاریخی طور پر دیکھیں تو اس کی یہ 19ویں صدی کے میں جو آگسٹ کامٹ ہے وہ گویا کہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ جس طرح سائنس میں ہم مادی دنیا کو سائنس کے اصولوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کچھ ایگزیکٹ نتائج اور پریڈکٹیبل نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں سوسائٹی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس زمانے میں سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اور نہ اس کو اصول و ضوابط اس طرح سامنے آئے تھے، لیکن 1920 میں یعنی 20ویں صدی کے بگننگ میں ہی اسی پازیٹیوزم کی موومنٹ سے متاثر ہو کر کچھ انتھوزیاسٹ ایسے آئے سامنے جنہوں نے ایک ویانا، آسٹریا کے شہر ویانا میں ایک سرکل قائم کیا، ایک گروہ قائم کیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ویانا سرکل کے نام سے مشہور ہے۔ ویانا سرکل یا لاجیکل پازیٹیوزم، یہ دو نام ان کے ملتے ہیں، اور اس گروہ میں جو لوگ شامل تھے وہ اپنے عروج کے زمانے میں بھی ان کی تعداد 30 سے کچھ زیادہ رہی، بس 30+ تھی۔ اس میں نیچرل سائنٹسٹ بھی تھے، سوشل سائنٹسٹ بھی تھے، اور فلاسفر بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے۔ ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی کو ان اصولوں پر کا ان کا مطالعہ بھی کیا جائے اور اس کو قائم بھی کیا جائے۔ تو اصول بنیادی طور پر سائنٹیفک پروگریس کے اصول ہیں یا سائنٹیفک میتھڈ پر مشتمل اصول ہیں۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ انہی بنیادوں پر سائنس کا مطالعہ کریں، نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ سوسائٹی کو اسی طرح سے قائم بھی کریں، اسی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر ان کی پوری اپروچ کے اندر ایک قسم کی سیاسی اوورٹون شامل تھی۔ یہ گروپ ہوا یہ کہ 1936 میں اس گروپ کے ایک بہت اہم لیڈر کو آسٹریا میں قتل کر دیا گیا، اور اسی زمانے میں تقریباً یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہٹلر نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ پورا گروپ تتر بتر ہو گیا، کچھ لوگ برطانیہ چلے گئے، کچھ لوگ امریکہ چلے گئے، لیکن جو مینٹیلٹی انہوں نے شروع کی تھی یہ مینٹیلٹی باقی رہی، اور آہستہ آہستہ اس نے سائنس کو خاصا گہرے طور پر متاثر کیا۔ اصل میں یہ سائنس کی جو ایگزیکٹنیس تھی، اس کا جو نیوٹرل طریقہ کار تھا، اس سے متاثر تھے اور چاہتے یہ تھے کہ معاشرے کو معاشرہ اسی بنیاد پر قائم ہو اور سوسائٹی اسی بنیاد پر گویا کہ اس میں چینجز آئیں۔ یہ بنیادی ان کا تصور تھا۔ لیکن یہ جو خالص پازیٹیوزم تھا اس سے ذرا آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میٹا فزیکل کلیمز ہیں اور کچھ تھیولوجیکل چیزیں ہیں، یہ کیونکہ ویریفائیبل نہیں ہیں، ان کو ہم ویریفائی نہیں کیا سکتا۔ اوبویسلی یہ جو ویریفیکیشن کا جو تصور تھا سائنس سے آیا تھا، کیونکہ ان کو ویریفائی ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، یہ ناقابل قبول ہیں۔ یہ اس کی انہوں نے باقاعدہ پریچنگ کیا، اور انہوں نے مذہب اور سوشلزم کی جو ویلیوز تھیں ان کو بھی ریجیکٹ کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مذہب اور سوشلزم، کیونکہ بہرحال کچھ ویلیوز تھیں سوشلزم میں، جو ویلیو تھیں وہ سب کے برابری کی اور ایکویلٹی کی جو ویلیوز تھیں، اس کی بنا پر بھی انہوں نے مذہب کو اور سوشلزم کی مخالفت کی اور پورے معاشرے کو اس انداز سے قائم کرنے کی کوشش کی یا اس کو ایڈوکیٹ کیا
اس طرح سے جو کہ سائنسی اصولوں پر مشتمل گویا کہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ سائنس میں کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، وہ نیوٹرل ہوتی ہے، اور گویا کہ کوئی ویلیو اس کو متاثر نہیں کر سکتی، یہ انڈیپینڈنٹ آف ویلیوز کام کرتی ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ اچھا، اب کیونکہ ان کے کچھ اوور ٹون جو تھے وہ پولیٹیکل تھے، اس کی بنا پر ظاہر ہے کچھ مخالفت ان کی ان گروپ سے ہوئی ہوگی یا ہوئی جو کہ پولیٹیکل گروپ تھا، جس ملک میں بھی انہوں نے کام کیا ہوگا ان سے مخالفت ہوئی۔ اسی بنا پر وہ جو قتل ہوا 1936 میں وہ بھی اسی بنا پر ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو پریشر ڈیولپ ہوا تو انہوں نے اپنے سیاسی عزائم کو گویا کہ ختم کر دیا، اور اس کی اہمیت انہوں نے اپنی ریٹورک میں، اپنے گفتگو میں سیاسی عزائم کی بات نہ کر کے یہ صرف یہ کہنے لگے سائنس از ویلیو لیس، سائنس از نیوٹرل، اور سائنس از انفیلیبل، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا، لیکن آن دی ہول جو صورتحال تھی لاجیکل پازیٹیوسٹ کے بیانہ کے، اس میں کچھ یعنی بہت بڑے لوگ، نہ تو خود یہ کوئی بہت ایمیننٹ سائنٹسٹ تھے، نہ ایمیننٹ فلاسفر تھے جو اس میں شامل تھے، بلکہ انتھوزیاسٹ تھے۔ دے ور فلاسفر، دے ور نیچرل سائنٹسٹ، لیکن انتھوزیاسٹ زیادہ تھے یہ۔ اسی لیے کچھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ بہت خاصے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس گویا کے اس سرکل میں، اس گروپ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اب اس پوری اپروچ میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سائنس میں جس طرح سے اصول کار فرما ہوتے ہیں، جس طرح سے سائنس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو تجربے کرتے ہیں اور جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے یہ سوچا، یہ بات محسوس کی انہوں نے، یا اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ سوشل جو سائنسز ہیں یا سوسائٹی کا جو ادارہ ہے، اس میں بھی ہم تجربے اور ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کریں اور اسی طرح سے کام کریں جس طرح سائنس میں ہوتا ہے۔ لیکن اس پرپوزل میں، یہ پرپوز کرنے میں ایک بہت ہی جو فائن ڈفرینس ہے دونوں کے اندر، یعنی جو سبجیکٹ ہم سائنس میں مطالعہ کرتے ہیں اور جو سبجیکٹ ہم سوشل سائنس میں مطالعہ کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک بات تو یہ کہ سائنس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے مطالعے کا، وہ بیسیکلی میوٹ ہوتا ہے، وہ ریسپونڈ نہیں کرتا۔ آپ جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتا، وہ ریسپانس نہیں دے پاتا، وہ کسی بات پر پروٹیسٹ نہیں کر پاتا، اور آپ جو چاہیں اس کے نتیجے نکال لیتے ہیں، اور وہ ایک میوٹ اسپیکٹیٹر کی حیثیت سے یا میوٹ سبجیکٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، میوٹ ہوتا بھی ہے وہ۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو سبجیکٹ لائک ہیومن بینگ، یعنی انسانوں کے معاشرے پر جب آپ اسی طرح سے کام کریں گے، تو یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ لائیو ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، یہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ بھی کرے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ جو آپ پرپوز کر رہے ہیں، جو آپ نتیجے نکال رہے ہیں، ان میں آپ کو ڈسیو بھی کر سکے، دھوکہ بھی دے سکے، غلط بیانیز بھی کام دے سکے۔ تو دونوں کے سبجیکٹ میٹر میں بنیادی فرق ہے، لیکن ان حضرات نے اس فرق کو محسوس نہ کرتے ہوئے محسوس نہیں کیا، اور ان دونوں کو یا اسی میتھڈ کو سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور سوشل مسائل میں اس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے دونوں کا سبجیکٹ میٹر مختلف تھا، یہ اس میں ہو نہیں پایا، یہ کام ہو نہیں پایا۔ لیکن اس پورے پروسیس، کامیابی اور ناکامی کے اس پورے پروسیس کے دوران لاجیکل پازیٹیوسٹ نے جس طرح سے ویلیوز کی مخالفت کی، جس طرح سے یہ کہا کہ میٹا فزیکل اصول اور تھیولوجیکل اصول، یا وہ ویلیوز جو کہ کسی ٹریڈیشن سے آئی ہیں، پرانی ٹریڈیشن سے آئی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری سوسائٹی سے ویلیوز جو تھیں، جو ایج اولڈ زمانے سے چلی آ رہی تھیں، وہ متاثر ہو گئی، اور بتدریج ہماری سوسائٹی یا جہاں جہاں ان کی آوازیں بہت بلند رہیں اور جن کو بہت زیادہ متاثر کیا جن سوسائٹیز کو، وہاں پر جو وہ ویلیوز جو تھیں متاثر ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ ہونے لگا جو کہ تقریباً ویلیو لیس تھا۔ اور انہوں نے اس بات کی کوئی کوشش، شروع طور پر کوشش نہیں کی گئی کہ ویلیوز کے ایک نظام کو جب ہم ختم کر رہے ہیں تو اتنا ہی اسٹرانگ کوئی اور نظام بھی ہونا چاہیے ویلیوز کا، وہ اس پر ان کی نظر نہیں گئی، نہ انہوں نے سوچا اس بارے میں۔
یہ بڑا نقصان ہم انسانوں نے اٹھایا جنہوں نے اس ویلیو سسٹم کو دیٹ واز کمنگ تھرو پازیٹیوزم، یہ گویا کہ اس سے شدت سے یہ لوگ پورا معاشرہ ہمارا متاثر ہوا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہاں پر کہ یہ جو میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ سوشل سائنسز میں جب ہم سائنٹیفک میتھڈ یا ڈیٹا اکٹھا کر کے کچھ نتیجے نکالتے ہیں تو اس میں سائنسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور ایگزیکٹ چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن سوشل سائنسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹنس نہیں آ پاتی اس کے اندر، پریڈکشن ہم نہیں کر پاتے ان چیزوں کا 100% پریڈکشن، لیکن سائنس میں 100% پریڈکشن ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں گویا کہ سائنس نان سائنس کے اندر یا سوشل سائنس میں ہم سے ٹرینڈ معلوم کر لیتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے، ایگزیکٹلی ہم کچھ نہیں کہہ پاتے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے سوشل سائنس میں اور سائنسز کے اندر، جس کو ان حضرات نے اگنور کیا اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر سوسائٹی پر پڑا۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو کہ میرے خیال میں سائنس کو متاثر کیا ہے جس نے، وہ ایک شخصیت ہے پوری سائنس فلسفی آف سائنس کے اندر۔ دو شخصیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ٹامس کون اور ایک کارل پاپر۔ تو اس وقت ہم کارل پاپر کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو کارل پاپر گو کہ بہت لوزلی کنیکٹڈ تھا اس موومنٹ سے، پازیٹیو ویانا سرکل کی موومنٹ تھے، ڈائریکٹ وابستہ نہیں تھا وہ۔ تو اس نے اس کی جو بیسک اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسا طریقہ معلوم ہو سکے کہ ہم سائنس اور نان سائنس کے فرق کو واضح کر سکیں کہ سائنس کیا ہے، یہ سائنٹیفک چیزیں کیا ہیں اور نان سائنٹیفک چیزیں کیا ہیں، کہ دونوں میں ڈیمارکیشن چاہتا تھا کرنا ہو۔ اس نے ایک تھیوری پرپوز کی جو بہت مشہور ہوئی، تھیوری آف فالسیفائبلٹی، یعنی اس نے کہا کہ سائنٹیفک چیز وہی ہے، سائنٹیفک بات یا سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ یا سائنٹیفک فائنڈنگ وہی ہے جس کا یہ امکان ہو کہ کسی مرحلے میں آ کر وہ فالسیفائی ہو سکے گی، وہ غلط ثابت ہو سکے گی۔ یہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سمپلی پلینگ ود دی ورڈس، گو کہ جتنے بھی ورکنگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ گیون کنڈیشن میں جو فائنڈنگ کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ فالسیفائی اس طرح سے، یعنی بنیادی طور پر تو وہ ان حالات میں ایگزیکٹ ہوتی ہیں، ان حالات میں صحیح ہوتی ہیں، ان حالات میں وہ ورکنگ ہوتی ہیں، ان کے بنیاد پر وہ پریڈکشن کرتے ہیں، ان کے بنیاد پر وہ پورا انوینشنز ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کنڈیشن بدل جائیں تو وہی سائنٹسٹ جن کی بنیاد پر یہ انوینشنز ہو رہی تھیں، وہی سائنٹسٹ اپنے ان فائنڈنگز کو اور اپنے طریقے کو، اپنی انٹرپریٹیشنز کو چینج بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی تھیوری آف فالسیفائبلٹی سے اس کو گورن کرنا بہت زیادہ اپیلنگ نہیں تھا، کم از کم سائنسدانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ چاہے پازیٹیوسٹ ہوں یا یہ فالسیفائبلٹی والے کے ایڈوکیٹس ہوں، کارل پاپر ہوں، یہ سب چیزیں سائنس میں کام نہیں کرتی۔ بیسیکلی سائنس سے باہر جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں کے لیے ممکن ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہوں، لیکن سائنس ان سے متاثر نہیں ہوتی، اور سائنس جس طرح کام کرتی ہے اس طرح سے کام کرتی رہتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ فالسیفائبلٹی کی تھیوری جو ہے یہ ایک خوبصورت الفاظ کا ایک بہت اچھا مجموعہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن عام طور پر وہ بس اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر A=B تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اے جو ہے وہ بی ہی جیسا رہے گا۔ اگر کوئی ایک ایگزامپل بھی مل جائے جہاں اے بی کے برابر نہ ہو تو پورا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو جس طرح کی مثالیں دے کر یہ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سائنس کے میدان میں ہوتا اسی طرح سے ہے کہ گیون کنڈیشن میں سائنس جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور سائنسداں جانتا ہے کہ جن کنڈیشن میں وہ کام کر رہا ہے، جن کنڈیشن میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے یا ڈسکوری اس نے کی ہے، اس کنڈیشن میں کوئی اور اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ کنڈیشن بدل جائیں گی تو ممکن ہے یہ چیز بدل جائے، اور پھر یہ اصل میں انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر جب یہ حالات بدل جاتے ہیں یا کنڈیشن بدل جاتی ہیں، اس کنڈیشن بدلنے کو ایک ٹامس کون نے پیراڈائم کا نام دیا ہے۔ یہ دوسری شخصیت ہے جس کا ہم مطالعہ انشاءاللہ
اگلے کسی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اب یہ جو فالسیفائبلٹی پر کا جو تصور ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ تصور ہے کارل پاپر کے یہاں اور فلسفی آف سائنس کے اندر۔ اب میں دیکھیے 2 چیزیں میں نے آپ کو متعارف کرائی ہیں، ایک تو لاجیکل پازیٹیوسٹ، ان کے اثرات کیا پڑے، اور ایک کارل پاپر بیسیکلی بہت ریسپیکٹیبل آدمی ہے، لیکن یہ جو فالسیفائبلٹی کی تھیوری ہے، جس زور و شور کے ساتھ اور انہوں نے اس کو پرپوز کیا، وہ خود ورکنگ سائنٹسٹ کے درمیان سائنس میں بہت زیادہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ تو ان کا ایک اصول کی حیثیت سے ویسے ہی طے ہے کہ گیون کنڈیشن کے بدل جائیں گی تو جو نظریات سائنسدانوں نے ڈیولپ کیے ہیں وہ آلٹر ہو سکتے ہیں، لیکن دے آر انٹرپریٹیبل ان ٹرمز آف چینج آف کنڈیشن میں وہ انٹرپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں کہ وہ جھوٹی ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کوئی تصور، ایسا کوئی تاثر یہ فالسیفائبلٹی کی تھیوری پیش کرتی ہے۔ فالسیفائبلٹی تھیوری کے اندر 2-3 چیزیں اور ہیں جن کو جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز سائنس کے اندر فائنل نہیں ہوتی، کوئی فائنل سچائی نہیں آتی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس میں کنجیکچرز ہوتے ہیں اور ان کے ریفیوٹیشن ہوتا ہے۔ یہ کنجیکچر اور ریفیوٹیشن یہی دونوں مل کر سائنس کی گویا جو پروگریس ہوتی ہے اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ دس واٹ کارل پاپر سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سائنس کی جو اصل روح ہے وہ سیلف کرٹیسزم ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ سائنس کے جتنے بھی تجربے ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپلی کرٹیکلی دیکھے جاتے ہیں۔ وہ خود کرنے والے بھی دیکھتا ہے، اور جو دوسرے کوارٹرز ہیں جب وہ ان کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی اس کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ بہت اہم ہیں، اور ایک بات یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائنس میں وہ ہے جس کے میں غلطی ثابت ہونے کا امکان پایا جاتا ہو، یعنی یہ پاسبلٹی ہوگا غلط ثابت ہو جائے گی۔ دس واٹ تھیوری آف فالسیفائبلٹی اسٹینڈز فار۔ اب دیکھیے میں آپ کو چند باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جتنے ہمارے یہ سائنس کے فلاسفرز ہیں، یہ بنیادی طور پر سائنس سے بہت متاثر اور بہت مرعوب رہتے ہیں، بلکہ یہ اپنی پوری اس میں یہ سائنس کو فالو کرتے ہیں۔ سائنس ان کو فالو نہیں کرتی۔ جو کچھ ڈیبیٹ، جو کچھ ڈسکشن ان کے یہاں ہوتے ہیں، سائنس ان کو فالو نہیں کرتی، اور نہ سائنسدان ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے فالو کرنے کی، یہ سائنسدان سائنس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن میجورٹی آف سائنٹسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر سائنس کی ورکنگ سے واقف نہیں ہوتے۔ ہاؤ تھنگس گو ان سائنس، یعنی اسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ ڈوئنگ سائنس، یہ ایک دوسرا ڈومین ہے جس سے موسٹ آف دی بلکہ میجورٹی آف دی فلاسفرز آف سائنس آر انویئر۔ وہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سائنس ان پر ڈومینیٹ رہتی ہے، اور سائنس میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو ہر وقت ان کو مرعوب کیے رہتی ہے۔ یہ بڑی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ سائنس تو اصل میں ایک بہتے ہوئے ایک دریا کے مانند ہے، جس کا جو پلین میں بہتا ہے، کسی مسطح میدان میں بہتا ہے تو سکون سے بہتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کچھ اڑچنیں آتی ہیں، کچھ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو اپنا راستہ somehow or the other وہ پانی بہنے کا راستہ اپنا بنا لیتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ جو اڑچنیں ہیں یہ سائنس میں وہ کچھ کوشچنس جو نئے کوشچنس ارائز ہوتے ہیں، جہاں کنڈیشن بدل جاتی ہیں تو راستہ بن جاتا ہے۔ تب بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جو سکون سے جو سب پانی بہہ رہا تھا وہ اگر کسی نظریے کے تحت بہہ رہا تھا تو وہ فلسفائی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ راستہ بنا، سائنس اب بھی چلی، پانی اب بھی بہا، لیکن کچھ کنڈیشن بدلی اور سائنس نے اپنا راستہ گویا کہ نکال لیا۔ تو یہ صورتحال ہے اس کے اندر۔ اب لیکن ایک بات واضح رہنا چاہیے کہ فلسفی آف سائنس جو ہے بیسیکلی ایک ڈسپلن ہے نالج کا، اور ہر سائنس کا ہر فلسفر اس ڈسپلن کے سیج میں رہتا ہے، اس کے انڈر میں رہتا ہے، اس کے پریشر میں رہتا ہے، اور ان کے اندر یہ جرات تو نہیں ہوتی کہ سائنس پر کوئی کرٹیکلی ایویلیویٹ کرے۔ سائنس کے جو انٹرپریٹیشنس ہیں ان پر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا سائنس کی جو فائنڈنگس ہیں اس پر ان کو ایویلیویٹ کرنا، یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو عام طور پر فلسفی آف سائنس کی جو میجورٹی ہے فلاسفرز کی، وہ بنیادی طور پر ہمیشہ سائنس کے لائل رہتی ہے اور سائنٹیفک فائنڈنگس کو فالو کرتی رہتی ہے،
ان کا ایویلیویشن کرنا، ان سے اختلاف کرنا، یہ ان کے ریل میں نہیں آتا۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سائنٹسٹ جس طرح سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو وزیر ہے وہ بادشاہ کے مقابلے میں مملکت کا زیادہ وفادار ہے، یہ ایک تنزیہ بات ہے، یہ ہے بات صحیح بعض اوقات۔ بالکل اسی طرح سائنس، فلسفی آف سائنس کے میدان میں بھی جو سائنس کے جو فلاسفرز ہیں وہ سائنٹسٹ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سائنس کا زیادہ وفادار، یعنی اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اپروچ سے وہ سائنس کے زیادہ وفادار نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور لیکن بہرحال یہ صورتحال بہت اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس نے سائنس کے کوئی ایک باوقار ایک ڈسپلن کی حیثیت میں متاثر کیا ہے، اور اس کے اثرات دیکھنے کو نظر آتے ہیں بآسانی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہم نے کی ہے اس پہ ہم نے یہ چیز کور کر لی ہے کہ جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں کم سے کم ایک پازیٹیوسٹ اور کارل پاپر کو ہم نے کور کیا ہے۔ ایک موضوع ٹی ایس کون کا رہ جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ 1-2 ایپیسوڈ میں سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد یہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔